الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب مني بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام، اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، محتشم حاضرین محترم، ناظرین محترم، رجب المرجب کی آج جمعۃ المبارک کی ساعتیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں. بڑا بابرکت حرمت والا مہینہ، اور اس مہینے اسلام کے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں اور بڑے بزرگوں کے دن بھی ہیں، اور یقینی طور پہ آنے والے ہفتوں میں 27 رجب، اس ماہ کو ہم معراج النبی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور کئی صحابہ کرام، خصوصی طور پر اولیاء کرام. لیکن جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں رجب المرجب کی 13 تاریخ، جس میں ولادت پاک حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ضمن میں مولا علی رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فضائل بیان ہوں گے، ان کی ولادت کے احوال بیان ہوں گے مختصر، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ تحفہ ہمارا محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر سیدنا مولا علی کی دربار میں ضرور پیش ہوگا. اور میرے دوستوں بزرگوں، ایک حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ یہ ذکر کتنا نایاب ہے، کتنا قیمتی ہے. گو کہ ہمارا وتیرہ اہل سنت کا الحمدللہ، اور ہمارے اسٹیج پر بھی ہم تمام صحابہ کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. اور ہم جب بھی چاروں اصحاب خلفائے راشدین کے جب یوم آتے ہیں، اس یوم پہ ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں انشاءاللہ. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان ہوئے، عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق کے بھی، اور آج اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ ہے سیدنا داماد رسول حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حدیث پاک کی طرف جانے سے پہلے حدیث پاک سن لیجئے پہلے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم دیگر فضائل میں آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مطلقاً آپ نے کسی صحابی کے بارے میں ایسا نہیں سنا ہوگا، جتنی فضائل مولا علی کے ہیں، اور پوری کتب حدیث میں شاید بتانا بھی بہتر نہیں سمجھتا اس بات کو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری اتنی حدیثیں ہیں کہ کوئی اس میں کوئی شک کرے گا تو پھر وہ تو ایمان سے خالی، اگر وہ شک کرے کہ مولا علی کے اتنے فضائل ہیں کہ کسی صحابی کے فضائل شان حدیثوں میں نہیں ہے جتنے صحیح سرکار مولا علی کے فضائل اٹھائیں تو آپ باپ کے باپ پڑھتے جائیں، بولا کیا بان کر انہیں سے چنیں کیا، وہ مقصد ہوتا ہے کہ اب یار بیان کرنے کے لیے کتنا مواد ہے کہ ہم اتنی بولے کیا 25 30 40 منٹ کے اندر، یہ بات جتنا مواد اور کسی صحابی کا نہیں۔ اللہ، یہ شان ہے میرا مولا علی کو، سرکار علیہ السلام نے کیا شانیں بیان کی ہیں۔ تو دوستوں، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب بات کی، اور صحابہ کرام دیکھتے تھے، اور یہ راوی ہیں سیدنا صدیق اکبر، اب اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں، اتھنٹیکیٹ۔ اور حضور سیدنا صدیق اکبر محفل میں جب بھی بیٹھا کرتے تھے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی بابا جان کو کمرے سے پردہ ہٹا کر تو وہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ دیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ میں کہتا تھا آپ علی کے چہرے کو ہر وقت دیکھتے اس محفل میں کیا بات ہے؟ بولے تم نے نہیں سنا، میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب جب صحابہ کے درمیان میرے آقا علیہ السلام نے یہ حدیث پہ یہ بات بیان کی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دیکھیے، ہمارے لیے تو بہت اعلیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے پھر تو وہ محروم رہیں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، سنو صحابیوں، الذکر علی عبادہ، جہاں میرے علی کا ذکر ہوگا وہ عبادت ہے۔ یہ میں نے بات شروع کی اس حدیث سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جتنا ذکر آج آپ سنیں گے آپ عبادت میں ہیں، الحمدللہ حضور کا فرمان ہے۔ اور میں صحیح کی حدیثیں بیان کی میں نے آپ کے سامنے، ایسا نہیں، آپ پڑھیں صحیح ان کی حدیثوں میں آپ کو انشاءاللہ جگہ جگہ ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، مولا علی کیا ہستی ہیں، آج ان کا ولادت 13 رجب المرجب، اور اللہ اکبر کیا ولادت ہے ان کی، کیا شان ہے۔ مسجد میں پیدا ہوئے اور مسجد میں ہی شہید ہوئے۔ اللہ، اتنی سی بات ہے لیکن یہ بات بہت بڑی ہے، جملہ تو بہت دو الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ اور کیسی پیدائش ہوئی میرے دوستوں، اور مولا علی کی شان بچپن کی کیا ہے، تھوڑا سا سنتے ہیں آپ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے علی نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی کئی دن تک، اور نبی علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، کہیں گئے تھے، کیا مسئلہ تھا، کئی دن تک آنکھ نہ کھولی۔ تو ہم نے سب نے گمان کیا، مجھے ایک دھڑکا لگا کہ کہیں آنکھ ضائع تو نہیں ہے، ہم پریشان ہی رہتے، آنکھیں نہیں کھلی میرے ولی کی، ہم پریشان۔ اتنے میں سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے کچھ دن کے بعد، اور آئے اور مبارکباد مجھے دی، تو میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اے محمد بن عبداللہ میرے بیٹے۔ اور سرکار بہت محبت کرتے تھے سیدہ فاطمہ بن اسد مولا علی کی والدہ سے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو پالنا نبی علیہ السلام کی والدہ کے بعد سیدہ فاطمہ بن اسد نے، اور کیسی پیار کیا کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں جس کو کھانا دیتی تھی وہ سرکار علیہ السلام تھے، پھر اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی۔ یہ سرکار فرماتے ہیں، بولے ایسی ماں میری۔ اور پھر سرکار نے بھی کیا صلہ دیا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے قبر کھود کر خود ہی قبر کے اندر لیٹ گئے، اپنی ماں کی بظاہر والدہ کہتے تو ان کو چچی تھے، لیکن ماں سے پیار، ماں کی طرح پیار تھا ان کو، تو وہ قبر انور پر لیٹ گئے اور اللہ سے دعا کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرا نبی اس قبر انور پر لیٹا ہے اور آج واسطہ دیتا ہے جتنے نبی آئے ہیں ان کے صدقے میں میری والدہ کو قبر میں آرام اور سکون عطا فرمانا، اس کی بخشش فرمانا، اس کی مغفرت فرمانا۔ پھر نبی علیہ السلام کی دعا ہو، اور سبحان اللہ۔ تو یہ سیدہ فاطمہ بن اسد فرماتی ہیں کہ میں نے
حضور علیہ السلام سے جواب دیا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی 3-4 دن سے، کئی دنوں کے ہم پریشان ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو چچی جان، میرے گود میں دو. اور جب میری گود میں سرکار علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی گود میں جیسے ہی لیا مولا علی کو، مولا علی نے آنکھیں کھول دی. مورخ اور محدث لکھتے ہیں سبحان اللہ، آنکھیں کھول کر ٹک ٹکی باندھ کر سرکار علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مولا علی سے بڑے ہونے کے بعد، یہ آپ نے کیا کیا کہ 3 دن تک آپ نے آنکھیں بند رکھی اور 3 دن کے بعد جب سرکار نے لیا آپ نے آنکھیں کھول دی؟ والدہ دادا سب لگے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے، لیکن آپ نے سب کو گھبرا دیا. اور حضور علیہ السلام جیسے گود میں لیا تو اس کا معاملہ کیا تھا؟ تو میرے مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ جب میں آنکھ کھولوں تیرا پیارا محبوب کا چہرہ انور والضحیٰ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہو. اللہ اکبر، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی تمنا دیکھو یار، دعا یہ. اور دیکھیں اب آگے تھوڑا سا بڑھتا ہوں میں آگے اپنی بات پہ. سب سے پہلے بالکل ہی ٹین ایج میں 10 سال کی عمر میں اسلام لانے والے واحد مولا علی کی ذات ہے. آپ نے سب سے پہلے اسلام لائے ہیں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی اسلام لائے. 10 سال کی عمر تھی جب آپ کی. تو آپ اس بات سے اندازہ کیجیے کہ حضور سے کتنی محبت، فضیلت تو بے شمار ہے، اور سرکار نے کیا فضیلت بیان کی تو بھی سنیں گے. لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام سے مولا علی کی محبت دیکھیں کہ آپ کا بھی لڑکپن، آپ کا بھی بچپن گزرا، آپ کا بھی بچپن، ابھی بھی بچوں کے بچپن گزر رہے ہیں، ابھی تو بہت اعلیٰ بچپن گزر رہے ہیں. ایک کوالٹی کی چیزیں آ گئی ہیں تو آپ کو لانی پڑتی ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے. ہمارے بچپن کو اپنے حساب سے آپ گنائیں تو ہم نے انجوائے کیا، ہر بچپن انجوائے کیا ہم نے. 10 11 12 15 16 یعنی یہ جوانی میں آیا تو جوانی بھی انجوائے کی ہم نے. ایسا نہیں کہ مطلب انجوائے سے مراد یہ ہے کہ اپنا جو بھرپور طریقہ ہوتا ہے کھیلنے کچھ جو بھی معاملہ ہو دنیا داری کے معاملے سے آپ نے سب کچھ کیا. لیکن مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا نا، اس کے بعد نہ دیکھا بچپن، نہ دیکھا لڑکپن، نہ دیکھا جوانی. حضور علیہ السلام کی ساتھ ایسے ساتھ چلے ہیں، غزووں میں، جنگ میں، لڑائی میں، حجر میں، ہر قسم کے معاملے میں حضور کے ساتھ چپکے رہے. نہ اپنی جوانی دیکھی کس طرح گزارنی ہے، نہ اپنا لڑکپن دیکھا کس طرح گزارنی، نہ اپنا بچپن دیکھا. حضور کے ساتھ آخری ایام حضور کے وصال پاک تک حضور سے لگے رہے. یہ محبت، پریکٹیکلی محبت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولا علی کی پریکٹیکلی محبت کیا شاندار. دیکھیں آپ. اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں اسلام لانے کا واقعہ بھی سن لیں، وقت بہت کم ہے اور طویل گفتگو ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار علیہ السلام نے 40 برس بظاہر نبوت کے اعلان نبوت کیا اور دعوت دی. جب دعوت دی تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، پھر سیدنا صدیق اکبر، یہ ترتیب ہے. پھر مولا علی، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا، پھر دیگر معاملات آتے ہیں. تو ایک دن سرکار مولا علی، اور مولا علی کی ایک اور شان بھی سنا دوں چلیں آپ. مولا علی کرم اللہ وجہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے صحابہ میں کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے پاس ان کی پرورش کی. حضرت یعنی اپنے پاس حضرت مولا علی کی پرورش کی. کیوں کہ جناب ابو طالب کے گھر میں کثرت سے اولادیں تھیں، کثرت سے. تو ظاہر ہے وہ معاشی معاملہ ایسا تھا کہ ہر بھائی نے جناب ابو طالب کے ان کے بچوں کو گود لینا شروع کر دیا. حضرت عباس نے حضرت ابو جعفر بن طیار کو لے لیا، کسی نے کسی کو لے لیا. تو سرکار علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے پاس گود میں لیا اور پالا، اور ایسا پالا. پھر دیکھو تربیت کیسی ہوتی پالنے کے بعد. وہ گھر میں ہی رہتے تھے. ایک دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے سرکار علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے گئے. جیسے روم میں پہنچے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نماز ادا کر رہے ہیں. سرکار آگے، سیدہ خدیجہ پیچھے. اور وہ دیکھا کہ رکوع میں جب گئے نا، رکوع میں جب گئے نا سرکار، تو مولا علی حیران ہو گئے. یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اسلام تو نہیں لائے تھے نا جب تک. تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس دل میں بس وہ ایسی محبت پیدا ہوئی اس نماز سے. وہ نماز دیکھو مولا علی کائنات، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، مولا علی کائنات کی سب سے بیسٹ اور پسندیدہ چیز نماز ہے. یہ 10 سال کی عمر میں نماز کو دیکھا ہے اور اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں. آج آپ دیکھو مولا علی کے چاہنے والے، کہنے والے بظاہر نظر آئیں گے، کوئی گلیوں میں، کوئی روڈوں میں نعرے لگانے والے، اور دم علی دم، دم علی دم. حالت اس کی تمہیں پتہ، چہرہ بولنے والے کا دیکھو گے تو تم اپنے آنکھیں بند کر لو گے کہ یار اتنا سیاہ
چہرہ نہیں اندر سے بھی سیاہ لگتا ہے. چہرہ تو دیکھ کس طرح تو مولا علی کا نام لے رہا ہے, تیرے منہ سے کیا نکل رہا ہے, تو ہے یہ مولا علی کے چاہنے والے. مولا علی کا چاہنے والا مسجد میں نظر آئے گا. خدا کی قسم جس سے محبت ہوتی ہے نا, مولا علی کو نماز سے محبت تھی تو تم مسجد میں نظر آؤ گے. ہاں جو مسجد میں نظر آتے ہیں اور مولا علی کا ذکر کرتے ہیں, الحمدللہ وہ اہل حق اہل سنت و جماعت والے ہی لوگ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں. مولا علی کی شان بھی ایسی بیان کرتے ہیں. سنیے گا, تو میں مختصر سی بات کر رہا ہوں, بہت ہی مختصر سی بات کر رہا ہوں مولا علی کی شان میں جو بیان کر رہا ہوں. لیکن الحمدللہ ہم فرائض جو سرکار مولا علی کو پسند تھی نماز, سب سے زیادہ بیسٹ نماز ادا کرنے والے نا خشوع و رضو کے ساتھ صحابہ خود کا اسٹیٹمنٹ ہے, وہ مولا علی تھے. آپ نے واقعہ سنا, تیر بھی نکال لیا, دیگر معاملات ہیں. میرے دوستوں تو وہ نماز دیکھا پہلی دفعہ 10 سال کی عمر میں. حضور علیہ السلام سے بعد میں پوچھا, یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ بولے تجھے نہیں پتا, یہ ہم نماز پڑھ رہے تھے. بولے سرکار مجھے, بولے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بہت پسند, کیا نماز ہے, میں بھی پڑھوں گا آپ کے ساتھ, میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی, پہلے ایمان لایا جاتا ہے, اسلام قبول کیا جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے, اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر نماز ادا کی جاتی ہے. آپ بے چین ہو گئے, بولے مجھے کلمہ پڑھا دو, چھوڑو, میں بس نماز پڑھوں گا, مجھے اسلام کی دعوت دے دو. نبی علیہ السلام نے کان میں کہا, بیٹا اپنے ابو کے پاس جا, یعنی جناب ابو طالب سے پرمیشن لے, مشورہ کر بیٹے, پھر مجھے بتانا. چلے گئے مولا علی, چلے گئے, ٹھیک ہے. اور ابو جان سے مشورہ کیا تھا, جناب ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی, جو تجھے محمد جس راستے پر چلا رہا ہے اس راستے پہ چل, وہ سب سے بہترین راستہ ہوگا. محمد سے بڑا صادق ہے کون؟ اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے تو چل دے اس پہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں مولا علی جب واپس آئے تو مولا علی کو سرکار نے جیسے ہی آیا تو فرمایا, جاؤ مولا علی ذرا تم اپنے خاندان میں سب کے دعوت دے کے آؤ, اپنے قریشیوں کو, ہاشمیوں کو, سب کو. کل سرکار نے دعوت دی اپنے گھر پہ, یعنی اسلام کا پیغام پہنچانا تھا. اب دعوت سجی ہوئی ہے, لوگ سجے ہوئے ہیں, اور جو ہیں مولا سرکار نے دعوت پیش کی تو آپ کو پتا چہرے بگڑ گئے سرداروں کے, لہب کے ادھر ادھر. ابو جہلو ایسے بے چین چہرے ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے, ہماری بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ کوئی نہیں بولا تو حضور کا تھوڑا سا دل ملول ہوا, سرکار نے نظریں جھکا لی, دیکھو یار میں نے ان کو بلایا, حق کی دعوت دی, اور یہ کیسے رویہ رکھ رہے ہیں, بری بری باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں پیچھے سے ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا, انا حافظو یا رسول اللہ, انا حافظو, میں ہوں نا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا. پھر فرمایا انا نصرو, میں ہوں نا مددگار آپ کے ساتھ میں دوں گا, میں اسلام قبول کروں گا. واحد بچہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا. میرے دوستو بزرگوں کو گزارش یہ کہ یہاں اگر ہم فضائل بیان کر رہے ہیں سرکار مولا علی کے, تو ایسا نہ سمجھا جائے, اہل سنت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علی کے بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ علی والے ہی مسل ہو گئے, اب یہ تو اہل دوسرے فتنے کے ہو گئے, یہ تو تبذیلی ہو گئے, اور یہ فلانا ہو گئے. ارے ایسا نہیں ہے. جب ہم صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں تو پھر واقع سنا بھی تو کرو کہ صدیق اکبر کی کیا شان ہم بیان کرتے ہیں, اور عمر فاروق کی کیا شان بیان کرتے ہیں, عثمان غنی اور تمام صحابہ کی جب بات کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ہے بیسٹ عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا, اور ہمارے امام نے یہ ہمیں جو بہترین اسلوب دیا ہے, اس لیے ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلوب دیا کہ دیکھو یاد رکھو کہیں بھی کسی چیز کو نیچا نہیں کرنا. تمہارے لیے صحابہ بھی بلند ہیں, تمہارے لیے اہل بیت بھی بلند ہیں. تم کسی کے کہنے پر, کسی کے ماننے پر, یا کسی کے چلانے پر یہ نہیں کہ تم کہنا شروع کر دو جہالت میں تم عقل کی پیدل, جانو تو صحیح سب کے مرتبے. ارے خود یہ ترتیب جو ہے, الحمدللہ ہم فضائل تو بیان کر رہے ہیں مولا علی کے, لیکن ترتیب اہل سنت کیا ہے؟ افضل البشر کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر, پہلے خلیفہ. الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ایمان ہے, اس بات پہ نہیں. دوسرا عمر فاروق, تیسرے عثمان غنی, اور چوتھے علی رضی اللہ تعالیٰ و رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. یہ 4 ہمارے 40 ہیں نا خلفائے راشدین. یہ ہمارا عقیدہ, یہی ترتیب ہے. اور یہ ترتیب میں نے, کسی نے نہیں, کسی ملا نے, کسی عالم نے, کسی مفتی نے نہیں, ارے خود مولا علی نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر جمعے کے خطبے میں بیان کی. آپ کے قاضی بیان کرتے ہیں کتابوں میں, بہت مشہور قاضی ہیں جن کو آپ نے قاضی کوفہ مقرر کیا. کہتے ہیں میں جمعے میں جاتا تو مولا علی سے جب یہ سوال الٹے سیدھے ہوتے تو مولا علی سے یہی فرماتے, سنو میں تمہیں ترتیب بتا رہا ہوں, تم مجھ سے پوچھتے ہو کون افضل, کون نہیں. سنو, پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر, خود مولا علی فرما رہے ہیں. دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق. تیسرے خلیفہ
عثمان غنی اور چوتھا یہ فقیر. یہ ہے ترتیب، اسی ترتیب پر رہنا تم ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کہ مولا علی کا خود اسٹیٹمنٹ ہے میرے دوستو. آج ہم ان معاملوں میں پڑھیں کہ وہ مولا علی کا چاہنے والا ہے تو نعوذ باللہ وہ صحابہ کو کہہ رہا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا. استغفر اللہ. جس کو مولا سرکار علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی جن صحابہ کو حضور کی صحبت میں بیٹھے ہو، ختم ہو گئی بات. جب سرکار نے کہا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہو گیا. اب تمہارے کالی زمانوں میں تمہارا کیا کہ تم اس کے لیے کوئی بس ضمانت کرو. اسی لیے تو حضرت میاں نے بڑی خوبصورت بات کی. کیا فرمایا کہ فتنہ تفضیلیوں کا پھیلا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ فتنہ تفضیلیوں کا پھیلا ہے، فتنہ تفضیلیوں کا پھیلا ہے. چل کرے یار غار کی باتیں، چل کرے یار غار کی باتیں. بیچ میں جب ذکر ہم کر رہے ہیں کرم مولا علی کا، الحمدللہ فضائل آپ سنیں گے تو ہل جائیں گے. میں کہتا ہوں کتابیں اٹھاؤ نا، مولا علی سے زیادہ کسی کی فضائل ہے نہیں. میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو بڑی پیاری. چلے اب ذکر نکلا ہے نا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں گے. بہت سارا ذکر ہے. مولا علی کرم اللہ وجل کا ذکر سنو. اور یہ انفرادی ہے، کسی کا بھی ایسا لقب نہیں ہے. لقب بے شمار ہے صحابہ کے. کتنے صحابہ کو لقب کس نے دیا؟ سرکار علیہ السلام. کسی کو ابو ہریرہ کہہ دیا ہے نا، کسی کو کہہ دیا سفینہ، کسی کو کیا، کسی کو فاروق، کسی کو صدیق، کسی کو کیا. اور جو لقب میرے مولا علی کو عطا فرمایا نا، محدثین لکھتے ہیں کمال کا لقب ہے. کمال کا لقب ہے وہ کیا ہے؟ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کمال ہے. آپ سوچ رہی بات ایسی لگ رہی ہے علم کیا وہ نہیں ہے کہ ایک ایسا. اور دیکھو آپ کیا بتاؤں، میں آپ کو ایک نیا نقطہ بتاتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے علم کا شہر کیوں کہا یار؟ واہ، آپ بھی سوچو یہ شہر کیوں لیا، ملک لیا تو دوسری چیز شہر کیوں لائے؟ سرکار کہتے ہیں میں علم کی بستی ہوں اس کا دروازہ، میں علم کا ٹاؤن ہوں، میں علم کا گاؤں ہوں، اور علی اس کا دروازہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے، یاد رکھو جو بستی ہوتی ہے نا یا ٹاؤن ہوتا ہے گاؤں، گاؤں کے اندر چیزیں ملتی ہیں نا. آپ جاتے ہو، آپ تو گاؤں والے بھی بہت سے ہو، آپ گاؤں میں جاتے ہو تو کتنی چیزیں، بعض اوقات چیزیں نہیں ملتی، بعض چیزیں نہیں ملتی، وہ شہر میں ہی ملتی ہے. وہ تمہیں گاؤں ٹاؤن بستی میں نہیں ملے گی، محدود ہوتی ہے. گاؤں بستی میں آپ دیکھنے جاؤ، ہاسپٹل دیکھ لو، علاج معالجہ آپ کو لامحالہ شہر میں آپ کو مدد لینی پڑتی ہے. تو مولانا سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں علم کا شہر ہوں بھائی. اس شہر کے اندر ہر چیز ملتی ہے، یہاں تجھے ہر چیز ملے گی جو میری سبحان اللہ تجلی مولا علی پر ہے علم کی. سارا علم اس کے اندر ملے گا. اسی لیے تو ولایت شہنشاہ میرے دوستوں بزرگوں کس کو بیان فرمایا؟ یہ ولایت شہنشاہ بیان فرمایا کس کو؟ مولا علی کو، کہ ولایت کے شہنشاہ. ولایت اگر ملے گی تو یہیں سے ملے گی. علم تمہیں حاصل کرنا ہے، علم کی باغ دوڑ میں ہو تو پہلے مولا علی کے در پہ آؤ، پھر انشاءاللہ مولا علی. تو کیا فرمایا کہ جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، ہے نا. سرکار کے صحابہ کے کتنے القاب ہیں؟ جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر مولا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر مولا علی. اب یہ آپ کو بھی معلومات کے دے دوں، ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچو میں نے بات کر دی. یہ حدیث مکمل نہیں، سن لیجیے. الحمدللہ سنی ہے نا، سنی ہیں ہم تو پکی بات کرتے ہیں. یہ حدیث مکمل نہیں ہے. یہ دوسرے لوگ صرف اتنی حد تک رکھتے ہیں. دروازہ اور محل، گھر اور دروازہ، گھر سرکار کا علم اور دروازہ. او بھائی اگر کوئی محل بنتا ہے اس میں دروازہ لگتا ہے تو بھائی دیواریں بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یار. ہوتی ہیں. دیواروں کے بغیر ہوگا؟ چلو دیواریں بھی چھوڑ دو، ہوا آ رہی ہے، چلو بھائی چھت کے بغیر کیسے بنیاد قائم ہوگی؟ تو سنو پوری حدیث. میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح ہے کی حدیث ہے یہ بھی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو میرے صحابیوں، میں علم کا محل ہوں، شہر ہوں یا محل ہوں. اس کی بنیاد جو ہے سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کی دیواریں ہیں عمر فاروق ہیں، اس کی چھت جو ہے عثمان غنی ہے، اور اس کا دروازہ مولا علی ہے.
معتدل سنیوں کی فطرت ہے. یہ ہے، اگر ذکر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ بیلنس. معتدل سنی جو ہوتا ہے، کٹر سنی الحمدللہ صحیح عقیدے والا، وہ یہی کہتا ہے کہ معتدل سنیوں کی فطرت ہے، معتدل سنیوں کی فطرت ہے، کرتے ہیں چار یار کی باتیں. بولو، کرتے ہیں چار یار کی باتیں، چل کریں یار غار کی باتیں، چل کریں یار غار کی باتیں. اب آئیے، اللہ اکبر، اگر میں شعر و میرا تو پھر جلدی ٹائم ہو جائے گا. اب آئیے میرے دوستو بزرگوں، دو آپشن لیتے ہیں مولا علی کے. اتنی فضائل ہیں، میں نے کہا نا آپ کو، میں اب سوچ رہا ہوں کہاں سے بولوں. تو دو لیتے ہیں، ایک سخاوت اور ایک شجاعت. بس ان دو پر آج اکتفا کرتے ہیں. لیکن آئیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ایک اور حدیث میں فرمایا، علی منی ومن العلی وعلی ولی المؤمن. علی تمام مومنوں کا ولی ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی تمام مومنوں کا ولی ہے، مولا ہے. میرے دوستو بزرگوں، مولا کیا ہے؟ آج یہ چلو ابھی وقت نہیں ہے، لیکن مولا کی بھی آپ کو تشریح کرتا ہوں. بڑا جھگڑا رہتا ہے یہ یوٹیوب پہ بھی، ادھر ادھر ہمارے میں میسج میں، یار آپ مولا کہہ دو، آپ مولا کہہ دو. مولا نہیں کہنا چاہیے، مولا اللہ کی ذات ہے. بے شک مولا تو اللہ ہی کی ذات ہے. اب میں آیت کا تفسیر کر لوں جو میں نے بیان کی. یہ آیات مقصد یہی تھا، بیان کی تفسیر کرنے کا نہیں تھا، آیات یہی بیان کرنی تھی، آپ کو بتانا تھا، آپ کی نظروں میں ڈالنا تھا کہ مولا کون ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر تحریم سورہ آیات نمبر 4 ارشاد فرماتا ہے کا ایک حصہ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اے میرے بندو، اللہ تمہارا مولا ہے. جبریل بھی تمہارا مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جتنے مومن نیک اللہ کے ولی سب کون ہے؟ مولا ہے. مولا کے معنی مددگار. ارے بھائی، جب اللہ سب کو مومن کہہ رہا ہے، ولیوں کو کہہ رہا ہے، تو ولیوں کا شہنشاہ مولا علی مولا نہیں ہو سکتا. آؤ بخاری شریف کی حدیث پڑھاتا ہوں، تمہیں سناتا ہوں. اور وہ حدیث بھی کیسی متواتر کہتے ہیں اس حدیث کو. اللہ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا نام متواتر، ایسا کہ سکہ 100% فٹ، سند بیسٹ، ہر چیز بیسٹ. ایک راوی نہیں، کئی صحابی راوی. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے حج فرمایا، حج فرما کے بعد یہ غدیر کی جگہ پر، وادی غدیر پر یہ خطاب فرمایا تھا جہاں ہزاروں صحابہ موجود تھے. سرکار نے مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، حضرت علی. ایک بھی بات یاد رکھ لو، ہم حضرت علی بھی کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی کہ یار حضرت علی نہیں کہتے، حضرت علی بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اور مولا علی بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ ہاں، اس میں ایک تھوڑا سا نقطہ ہے، وہ زیادہ حضرت علی کرے اور مولا علی نے کرے نا، تو پھر سمجھ جائے کوئی چکر ہے اس مولانا کے ساتھ، ہے نا. مولا علی نہیں کہتا، اس کا مقصد ہے چکر ہے. ارے مولا علی تو اس لیے کہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، جو میں نے آیات بیان کی اس کو، وہ بھی بڑی بات ہے نا، وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن نہ سرکار نے فرما دیا، میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا متواتر صحیح حدیث. کیا فرما رہے ہیں سرکار علیہ السلام؟ فرما رہے سرکار کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں مولا ہوں اور علی سب کا مولا ہے. ہاتھ اٹھا کے، ہوا مولا علی، کہ علی سب کا مولا ہے. ما کنت مولا ہوا فہوا علی مولا. سب کو ما کنت مولا علی فکنت مولا علی. ما کنت مولا علی علی فہوا مولا علی علی. بولو علی 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 علی. میں نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تم کچھ کام نہیں کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو. جیسے عبادت کرتے ہیں سبحان اللہ، تم علی کا نام لوگے، وجد آئے گا، کیفیت بدلے گی. 1100 دفعہ مفسرین فرماتے ہیں کہ علی کا نام لینا ایک نشست میں اس کی کیفیت چینج ہو جائے، اس کے روشن ہو جائے، اس کا دل کیا ہو جائے. اور ناد علی آپ جانتے کیا چیز ہے میرے دوستو بزرگوں. تو اب حضور علیہ السلام نے جب ہاتھ پکڑ کر فرمایا نا کہ میں جس کا مولا، جس کا علی مولا، تو یہ علی قرار دیا نا، اللہ دیا. حالانکہ وہ دوسرے فرقے کے لوگ غلط لے جاتے ہیں کہ اس سے خلافت نہ مولا کے معنی مددگار، تمہارا بھی مددگار یوں ہے. اور جب بتا آپ کو سب سے زیادہ تصدیق کرنے والی کون سی ہستی تھی؟ سب سے پہلے مجمع لگا ہوا، جب سرکار علیہ السلام اعلان کر کے رکے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور آ کر مولا علی کا ہاتھ پکڑا. خدا کی قسم ہے علی،
جس طرح سرکار نے فرمایا کہ تو سب کا مولا ہے، آج تو میرا بھی مولا ہے۔ عمر کون ہے جانتے ہو؟ عمر فاروق جانتے ہو؟ شیطان ان کے نام سے 40 فرلانگ بھاگ جاتا تھا جس گلی سے گزرے عمر فاروق۔ محدثین کتنے نام ہیں میرے کو یاد ہے، ابھی بتا نہیں سکتا لمبی تفصیل، کہ اتنے مفسروں نے لکھا۔ سنو وظیفہ، بڑے کام کی چیز آ گئی بات نام ذہن میں، کہ مولا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے، کہ اگر کوئی بچہ ڈر جاتا ہے، گھر میں ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، رات کو روتا ہے، سوتا نہیں، 10 مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بڑوں کے بھی، جو رات کو خواب ڈراؤنے دیکھتے ہیں، بار بار پریشان رہتے، کیا کرے فلانا خواب دیکھ کیا علاج ہے، اے ہے کیا علاج بتا، 3 دفعہ اپنے دل پر لکھ دو عمر عمر عمر، سبحان اللہ، کبھی تمہارا خواب گندا آئے گا نہیں، نہ ڈراؤنا آئے گا، نہ بچہ روئے گا، سبحان اللہ، شیطان بھاگ جائے گا عمر کا نام دیکھ کے۔ یہ ہے میرے مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ میرے دوست بزرگوں، اب آئیے میں ایک ہلکی سی جھلک دکھائی آپ کو، کہ مولا کہنا اس لیے کہ ہم الحمدللہ مولا علی، اور جب کہتے ہیں کہ مولا علی تو ہم سرکار کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ اور سرکار کی سنت ادا کرنے والے کو 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کہو نا مولا علی، علی مولا، مولا علی، مولا علی، مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، ایک کیف ایک سرور سا، نام ہی ایسا ہے نا، دیکھو یار علی کا اتنی دفعہ نام لیا ہے نا، تو کیفیت میری بھی چینج ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ کی ہو نہ ہو، میرے کو سنبھالنے ہونا چاہیے، کہ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ذکر، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی، علی بولو، علی 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 علی، مل کے بولو، اتنا تو بولو نجف پہنچ جائے، علی 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 علی، کہاں تک سخاوت تک ابھی نہیں پہنچا ہوں، دیکھو میں ابھی پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ جلدی سخاوت تک پہنچوں، لیکن کیسے پہنچوں، میرے آقا کے محبت کیسی ہے، کہ سرکار مولا علی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عظیم المرتبت، کہ مولا علی بیٹھے ہیں مسجد میں لیٹے ہوئے، اور ایسے لیٹیں گے ساری مٹی جسم پر لگی ہوئی ہے ایسے، آپ سرکار آج ہم گئے دیکھا تو مٹی جسم پہ ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام نے ہلکا سا ہلایا، او ابو تراب، پہلا لقب مولا علی کو، کیا لیٹا ہوا مٹی کے اندر، یعنی ابو تراب سے مٹی کے ابو سرکار کا یہ مطلب شیوا تھا، سبحان اللہ، ایسے لقب دیتے۔ اور مولا علی نے آنکھ کھولی اور فرماتے ہیں کہ اس لقب نے میرے کو اتنا خوش ہوا میں، کہ اب جو کوئی مجھے ابو تراب کے نام سے پکارتا میں اس کو ہزاروں دعائیں دیتا، میں اتنا خوش ہوتا اس لقب سے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار ہی مولا ہے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے مولا، اور پھر ہم کیوں نہ کہیں مولا، بھائی تجھے مانے کہ ہم اپنے امام کو مانے اور ہمیں آقا کو مانے جنہوں نے مولا کہا، وہ حیدر کرار ہی مولا ہے ہمارا، بولو وہ حیدر کرار۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ، وہ بھی تقریباً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت کے نزول میں بیشتر کچھ کا اختلاف، کچھ کا ہر مسئلہ ہوتے ہیں، وہ تو فروعی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ اس صحابی کے لیے، کوئی کہتا ہے اس صحابی کے لیے، لیکن کچھ ماشاءاللہ اہل محبت انہیں کہ شاید لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ مولا علی پر نزول ہوا، اور وہ مسجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے ایسے پیارے بندے ہیں، ایسے مددگار اور پیارے بندے ہیں یہ نیک لوگ، کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں مولا علی نماز میں تھے۔ ایک آ گیا بابا، اور بابا آ کر کہنے لگا، مولا علی کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ نا یہی تو ہے سخی گھرانے والا۔ اب مولا علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے کونے میں دیکھ رہے ہیں، یہ منظر حضور نے بیان فرمایا، اور یہ آیات نازل ہوئی تھی نا جب اس کا سرکار نے فرمایا کہ دیکھو مولا علی نماز پڑھ رہے، جیسے رکوع میں گئے تو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ایک ایسی طرح کی کوئی،
اب رکوع میں جیسے آپ کے رکوع کا ذکر ہے وہم راکعون، رکوع کے اندر اللہ کی خیرات دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. وہ آئے فقیر نے آواز لگائی، فقیر جانتا تھا. اب پتہ نا فقیروں کے صدا لگانے کا انداز ہوتا ہے، کئی ایسی صدا ہوتی ہے نا بندہ کہتا ہے دے ہی دو، اسٹائل ہوتا ہے بھائی، ایسا نہیں ہوتا. فقیروں کے فقیر ایسے بولے ابے دے خیرات، تو بولے چل بھاگ ادھر سے، اور بولے یار تیرے بچے جیے اور تیری پسندیدگی یہ چیز دیے، تیرا یہ جیے تیرا. وہ بولے بھائی یار اس نے اس پسند کی بات کی نا یار $1 تو بنتا ہے تیرا، وہ دے ہی دیتا ہے. یہ انداز نے کہا میں سخیوں کے گھر پہ آیا ہوں، یہ ہے سخیوں کا شہنشاہ علی 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 علی، اور یہ آوازیں لگا رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں کیا سخاوت کی بات کی میرے دوستو کسی نے، سبحان اللہ. کہ جب پکارا کسی نے آئے ہیں امداد کو، جب پکارا ہے آئے ہیں امداد کو، مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی. بولو علی علی علی. جھوم جائے آج ہمارا مدرسہ. اس شاید اس ذکر کے بدلے ماشاءاللہ ہمیں اجازت مل جائے اور ہم بلند با عمارت بنا دیں. مولا علی کا ذکر ہی ایسی بات ہے نا، ایسا تھوڑی ہمارا ایمان ہے. اللہ والوں کے ذکر سے سارا کام ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کے دل موم ہو جاتے ہیں. اور علی علی بولو علی علی. وہ صدا لگا رہا اس طرح. مولا علی نے انگوٹھی اتاری رکوع کی حالت میں اور پھینکی. وہ آیا اور لیتا ہوا جھمتا جھمتا کہا تیرا در سخی، تو سخی تیرا سخی دربار ہے، اور گر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے. علی علی کے نعرے لگاتے کہا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتنے میں جبریل آئے یہ آیات لے کر، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ. یہ تو نماز ادا کرنے والا ہے، یہ تو زکوٰۃ دینے والا ہے، اور یہ تو رکوع میں بھی نہیں چھوڑتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو. یہ سخیوں کا سخی. میرے دوستو ایک واقعہ سن لیں، اس کے بعد شجاعت کا آخری واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ. بس اتنی سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا میں نے کہا نا بہت لمبی تفصیل ہے. ابو جہل نام سنا ہوگا آپ نے، نہیں سنا تو وہ باتھ روم دیکھ کے آ جانا. نہیں سنا تو مکے کے اندر باتھ روم بنایا، کم سے کم ایک اچھا کام تو کیا انہوں نے کہ ابو جہل کے نام کا وہ باتھ روم بنایا. دیکھ کے آؤں بتاؤ. لوگ مجھے کہہ رہے یار آج ہم نے زیارت کی. مجھے کائے کی زیارت کی؟ ابے یار ابو جہل کا وہ جو ہے نا باتھ روم بنا وہ زیارت. ابے اس کو بھی تو زیارت کہہ رہا ہے. جملوں میں اچھے الفاظ ادا کر، یہ زیارت نہیں ہے بھائی. میرے دوستو یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے. دشمن مصطفیٰ جو تھا ہمارا یہ ابو جہل دشمنی سے باز نہیں آتا تھا. اس نے مولا علی سے ایک دشمنی کیسے کی دیکھیں آپ. ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، اے سردار مکہ، تو بڑا سردار ہے، ابو جہل تیرا نام ہے، تو دینے والا ہے، او دے سخی. ابو جہل نے کہا یار میرے در پہ آیا، اور سامنے مولا علی جا رہے تھے. کہا کروں کیا؟ ترکیب سچی. بولے ذرا تجھے کس نے کہا کہ ابو جہل سردار ہے؟ وہ دیکھ وہ جا رہا ہے علی، وہ سب سے بڑا سردار ہے بھائی اس علاقے کا. اس کو پتا ہے کہ یہ خستہ حالی ہے، 2 وقت کھانا نہیں ہے، یہ کیا دے گا؟ آئے گا تو پھر ہم مذاق بنائیں گے، مذاق بنائیں گے. مولا علی فقیر آیا تو کیا دیا؟ بڑے مشہور ہو تم تو کہ خالی ہاتھ ہمارے یہاں سے جاتا نہیں ہے. آج کیا ہوا؟ وہ فقیر بولا اچھا یہ ہو گیا. او علی 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 وہی آج پکار رہا ہے، اے علی تیرے سخی پہ آ گیا ہے منگتا، ہم نے سنا ہے تو سردار ہے یہاں کا، تیرا گھرانہ تو بڑا لاجواب ہے، تو بغیر کسی کو ہاتھ خالی جانے نہیں دیتا. مولا علی نے مڑے، تو بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا گھرانہ سخی الحمدللہ، اور ہم کسی ساحل کو واپس جانے نہیں دیتے. رک. نیچے پتھر پڑے ہوئے تھے، کنکر اٹھائے اور کہا ہاتھ کھول. چند پتھر اٹھائے اس کے ہاتھ میں رکھے، بولا بند کر. کھولنا نہیں. وہ جو جس نے تجھے بھیجا ہے، مولا علی جانتے ہیں کس نے بھیجا ہے، وہ جس نے تجھے بھیجا ہے نا اس کے سامنے جا کے کھولنا اور کہنا دیکھو یہ مولا علی نے مجھے خیرات دی ہے، اس سے پہلے نہیں. اب وہ فقیر سوچ رہا یار یہ کیا چکر ہے. اور اس میں ایک کتاب میں تو یہ لکھا تھا کہ حضور نے مولا علی نے کچھ پڑھا، دم کیا، تو وہ اس فقیر کی نظر میں تھا. تو پہلے تو فقیر نے سوچا میرے سامنے پتھر دے رہے اور کہہ رہے اس کے سامنے جا کے کھولنا تو اور مذاق اڑائیں گے، پتھر دیا. پھر سوچ رہے دم کیا، کوئی چکر ہوگا بھائی، یہ مسلمان دم ہم کرتے تو کچھ ہوتا ہے نا. اب وہ بولا چلا گیا وہاں جا کے، بولا کیا ہوا ابو جہل نے؟ بولا دیے. بولا دیے تو نہیں، مجھے لگتا ہے جو اٹھا کر دیے نا، دیے تو اس نے زمین سے پتھر ہی ہے، اور مجھے کہہ رہا تیرے سامنے کھولنا. جب کھولا تو ہیروں سے مزمن ہو گئے تھے پتھر. یہ ہے سخاوت میرے دوستو بزرگوں، سخیوں کی سخاوت. اب خالی اب شجاعت سن لیتے ہیں، آخری 2 منٹ بس وہ مجھے بیان کرنی ہے. وہ ہے کام کی چیز ہے. وہ لقب ہے شیر خدا. آپ نے نام سنا شیر خدا؟ لقب سنا نا؟ اے مولا علی اے مشکل کشا اے شیر خدا. شیر خدا لقب کس نے دیا؟ یہ معلومات کی بات ہے، آپ نے ویسے سنا ہوگا. اللہ ہوئی شیر خدا کا لقب جس نے دیا نا، یہ مولا علی نے خود بیان فرمایا کہ میرا لقب کس نے دیا. حیدر اس کو کہتے ہیں شیر خدا.
اللہ کا شیر میرے دوستو. کیسے وہ مرہب تھا، عرب کا بہت جنگجو قسم کا بندہ. وہ اس کی تلوار چلانے کا انداز ایسا تھا کہ 1000 آدمی اس کے سامنے آ نہیں سکتے. 1000 آدمی چلا جائے نا سب کی گردنیں کاٹ دے، اس قدر پاورفل. اور وہ تھا، وہ جو مسلمانوں کے مقابلے میں آیا یہ، اور بہت جنگجو تھا، اور ذرے ورے پہن کے، لوہے کی ٹوپیاں ووپیاں سب پہن کے آیا. اور ان کے اندر اصول ہے، جب یہ جنگ لڑتے ہیں نا یہ بدو، تو پہلا ایک اپنی تعریف کرتا ہے، دوسرا آتا پھر اپنی تعریف کرتا، پھر شروع کرتے ہیں. تو ہمارا ہم نے بولا علی تو آیا ہے کیا؟ تو جانتا بچہ تھا، تم کیا آیا؟ بول بول کیا؟ بولے تو بول. مولانا نے فرما پہل تو کر. اب وہ مرحب کیا کہہ رہا، تو مجھے نہیں جانتا، 1000 آدمی میں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہوں جب میری تلوار چڑھتی ہے. تو کیا چیز ہے یار، کس کو بھیج دیا ہے مجھے؟ اور آنے سے پہلے سرکار علیہ السلام نے آپ کی تلوار مبارک، ایک حدیث میں کہ آپ نے ہاتھ لگا کر ہتھے پر دی مولا علی کو، جا علی انشاءاللہ تو کامیاب ہوگا. جب چیلنج ہوا تو یہ مولا علی آئے، اور پھر خیر اس نے بڑا بھڑکاس کی بہت، میں یوں ہوں سردار ہوں میں، تو جانتا نہیں تو کہاں سے آ گیا یہ. اب سرکار مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی کی باری آئی. اب سنو دلچسپ چیز، نئی چیز. مرہب نے اس رات کو ایک خواب دیکھا. مرہب ٹھیک ہے، دشمن علی، رات کو ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا ہے اور اس کو کھا کے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ ڈر گیا، صبح مرہب ڈر گیا، اور لوگوں کو کہتے، اپنے لوگوں کو، دوستوں کو، یار یہ میں نے خواب دیکھا، مر گیا. میں ایسا خواب کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور آج ہی دیکھا، کل صبح جنگ ہے. ارے یار مرہب تو اتنا بہادر آدمی، یہ یہاں شیر کہاں سے آئیں گے لڑنے؟ یا شیر میر تھوڑی ہیں یہاں، تو یہ مسلمان ہیں چند، اور تیری تو دہشت ایسی ہے، تیرا نام سے وہ کانپ رہے ہیں اور تو گھبرا رہا. پھر دل میں حوصلہ ہوا، ہاں یار بات تو صحیح ہے، میں کیا اس خواب کے چکر میں پڑ گیا. لیکن وہ راستے میں جب لڑنے آ رہا، اس کے خیال میں تغیر میں وہ شیر ہے، ہوتا ہے، دیکھا نا اپنے خواب ایسا دیکھا ہوتا ہے نا، وہ پورا دن آپ کو رولنگ کرتا رہتا. اب وہ آیا تو مولا علی نے فرمایا، تو نے کر لی تعریف. سنو اب سنو، دیکھو بات آخری 1 منٹ زیادہ ہی ہو گیا یار، میں تو سوچ رہا تھا نہ ہو، میں کیا کروں. مولا علی مجھ پر رحم فرما. یہ لوگ تو نہیں فرمائیں گے، تم مولا علی رحم فرماؤ، میں آپ کا نام اور آپ کا ذکر کر رہا ہوں، اور آپ کا ذکر عبادت ہے کرنا، یاد رکھیے. اب کیا ہوا؟ مولا علی نے فرمایا، سننا چاہتا ہے میں کون ہوں؟ سن، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ حیدر. اب وہ شیر کا نام سنا نا، آدھا ہی پگھل گیا وہ تو. یا اللہ، یہ تو رات والے شیر کی بات کر رہا ہے، چیر پھاڑ دیا. مولانا نے کہا، جانتا ہے میری ماں نے رکھا ہے مجھے حیدر، مجھے شیر خدا کہتے ہیں، لے میں آتا ہوں. اور سرکار نے پہلے اس نے وار کیا، اس کا بچایا، اور دوسرے وار میں جو تلوار ماری ہے نا، کمال کی بات ہے، یہ لوہے کو یہاں سے کاٹتی 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 پورے جسم کے 2 ٹکڑے کرتی کرتی گھوڑے کے بھی ٹکڑے کر دیے 2. کیا طاقت ہے مولا علی کی میرے دوستوں. اللہ اکبر میرے دوستوں. پھر یہ کہنا پڑے گا نا کہ آئے ہے، پھر کہہ دینا محبت سے، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. مل کے کہنا علی علی، کوئی چپ نہ رہے اگر فیض ملنا ہے تو. اور اعظم یہ مغفرت کی، کیا مقطع ہے یار، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. بولو علی 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 علی. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کیجیے.